اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے اور محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمزور بچوں کے لیے، لاغر بچوں کے لیے، جو کھاتے پیتے نہ ہوں، کمزور ہوں، سوکھتے چلے جا رہے ہوں، بظاہر ان کی کوئی بیماری بھی نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسے بچوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا سا قرآنی عمل آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ عمل آپ بڑوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بڑا ہے وہ بھی، اس کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہے کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، بظاہر کوئی بیماری بھی نظر نہیں آ رہی، سوکھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ عمل آپ بڑوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے تو یہ عمل آپ باوضو کریں گے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، وہ ہے سرسوں کا تیل، یا آپ سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں یا آپ چمیلی کا تیل لے سکتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی آپ ایک تیل لے لیجئے۔ اور تیل کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 250 گرام ہونی چاہیے، یعنی ایک پاؤ 250 گرام تیل ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ عمل نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کر چکے تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے جو تیل ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور آپ نے سورہ روم، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 50، اس آیت مبارکہ کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ زبانی یہ آیت مبارکہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 1013 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو بھی سن لیجئے، تاکہ اگر آپ کے پڑھنے میں کسی قسم کی بھی کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو سن کر ٹھیک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ میں دوبارہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہوں۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 1013 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں تو شروع میں آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو 1013 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور جب آپ یہ عمل مکمل کر چکے تو آپ نے اپنے پاس جو تیل رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب اس دم شدہ تیل کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، اور آپ کا جو بھی بچہ کمزور ہے، لاغر ہے، سوکھتا چلا جا رہا ہے، جو بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے، بیمار رہتا ہے اکثر، آپ نے اس دم شدہ تیل سے اس بچے کے جسم پر روزانہ اس کے بدن پر مالش کرنی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس عمل کی مدت کتنی ہے، کہ کتنے روز کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا ہے، یعنی جب تک شفا نہ ملے آپ نے بلا ناغہ روزانہ بچے کے بدن پر اس تیل کے ساتھ مالش کرنی ہے۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، 2-4 دن کھا لیں، اگر ہم کو شفا نہ ملے، افاقہ نہ ہو تو کیا ہم دوائی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، جب تک شفا نہ ملے ہم دوائی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی روحانی عمل ہے، آپ نے یقین کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 11 روز کے اندر آپ کو اس روحانی عمل کا فائدہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر بچہ کمزور ہے، لاغر ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بچہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، یا اگر بچہ بیمار رہتا ہے تو انشاءاللہ بیماری سے بھی اس کو شفا ملے گی، یا اگر بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے
تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس قرآنی عمل کی برکت سے وہ بچہ کھانا پینا بھی شروع کر دے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ قرآنی عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعی پسند آیا تو اس کو لازمی لائک کر دیجئے، اور ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس وظیفے کو، اس قرآنی عمل کو اپنے جاننے والے تمام دوست احباب تک بھی لازمی شیئر کر دیجئے، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کے اچھے قرآنی وظائف کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔